کون سا 10واں کس امام نے منایا؟ عید پر 10واں؟ یہ دراصل عید الفطر پر ہی 10واں منا رہے ہیں، یا عید الاضحیٰ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں حضرت مسلم کی شہادت ہوئی گزشتہ روز، ہم کیسے منا لیں؟ یہ صرف 2 عیدوں کے اوپر تمہارا اتنا رجحان کیوں ہے؟ صرف 2 عیدوں کا مس کرنے کے لیے کیوں ہے اتنا زیادہ؟ اگر 10واں ہی منانا ہے تو خالی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کیوں؟ 10واں ہی منانا ہے تو عید غدیر والے دن حضرت مسلم کا یا امام باقر کا بھی 10واں منائیں، اگر 10واں منانا ہے۔ امام باقر کی شہادت ہوئی نا 7 ذی الحج کو، پھر آپ 18 ذی الحج کو 10واں امام باقر کا مناؤ۔ اگر 10واں ہی منانا ہے تو 9 ربیع الاول کیوں عید زہرا منا رہے ہو؟ اس دن امام حسن مجتبی اور رسول اللہ کا 10واں بھی مناؤ۔ 10واں منانا ہے، اگر 10واں منانا ہے تو 25 رجب امام موسیٰ کاظم کی شہادت، 4 شعبان 10واں بنتا ہے، کیوں نہیں بنا رہے؟ کیوں حضرت عباس کا جشن کر رہے ہو؟ 10واں مناؤ۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دراصل کوئی فرقہ نہیں ہے تشیع میں، یہ دجالیت ہے، ان کے کوئی عقائد نہیں ہیں، یہ فتنہ گر ہیں، فتنے پیدا کرنے کے لیے تشیع میں ڈالے گئے۔ عید پر 10واں، کبھی عید الاضحیٰ پہ حضرت مسلم کا غم، عید کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے۔ اب وہ سادہ لوگ، میں ان سے مخاطب ہوں کہ عوام ان کے بے شعوری میں نہ آ جائے۔ یہ مقدس گوسالہ لائے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جب پردہ غیب میں گئے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس وقت نبی خدا حضرت ہارون کو امت چھوڑ کر کہاں گئی؟ سامری کے گوسالے کے پیچھے، کیونکہ وہ مقدس گوسالہ بنا کے لایا تھا اور کہہ رہا تھا یہ خدا ہے، مقدس چیزیں لاتا ہے، ہر دور میں سامری مقدسات لے کر آتا ہے امت کو گمراہ کرنے، بے شعوروں کو گمراہ کرنے۔ آج کا سامری آیا ہے تشیع کے اندر یہ مقدس چیز لے کر کے عید پر اب یہ خرافات ڈالتے ہیں، بدعتیں ڈالتے ہیں، اور سادے لوگ کیا جواب دیتے ہیں جب ان کو بولو کہ بھائی یہ 10واں کیوں کر رہے ہیں، عید پر ماتم کر رہے ہیں، عید پر عزاداری کر رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کرنے تو مولا کی عزاداری ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ بدعت حسنہ، کہ اچھی بدعتیں تو ڈالنے دو۔ اسلام میں بدعت حسنہ بھی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ سادہ لوگ ہیں، یہ آ کر گمراہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہم تو ماتم ہی تو کر رہے ہیں، ہم کسی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ، عید کے دن ائمہ نے جو کیا وہ کرو۔ تم یہ کون سا دین لے آئے کہ عید کے دن جو ہے ماتم شروع کر دیا، عید کے دن عزا شروع کر دی، اور جو اس کے خلاف بولے وہ عزا کا دشمن ہو گیا۔ تم عزا کے طرفدار ہو، اور جو تمہیں ان ساری بدعتوں کو روکنے کے لیے جو اقدامات کرے وہ عزا کا دشمن ہے، وہ عزاداری کا دشمن ہے۔ اس طرح یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس طرح یہ سنت معاویہ پہ چل رہے ہیں، چونکہ پروپیگنڈا کرنا معاویہ کی سنت ہے، علی کی سنت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بس میں یہ عرض کروں گا، ان پر توجہ کریں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عیدین امت کے اجتماع اور امت کی طاقت کے روز ہیں۔ روز جمعہ امت کی طاقت کا روز ہے۔ امام باقر علیہ السلام یا امام سجاد علیہ السلام نے جب مسند حکومت، چونکہ امام کا حق تھا، اب یہ روایت لاتے ہیں، میں ایک اور عرض کروں، یہ روایت لائیں گے جی مولا نے دیکھو عید کی نماز کے بارے میں کیا کہا، جمعے کی نماز کے بارے میں کیا کہا، کہ یہ ہمارا حق تھا، وہاں پہ طاغوت بیٹھا ہے۔ امام نے کس کے بارے میں کہا تھا؟ تم امام کے کلام کو زیادہ بہتر جانتے ہو، تم اتنے بڑے مطلب عالم ہو گئے۔ امام نے کیا کہا تھا کہ بنو امیہ کے امام جمعہ و جماعت، بنو امیہ کی طرف سے مقرر کردہ، بنو امیہ کی حکومت اور حکومتی مقرر کردہ جتنے امام عیدین اور امام جمعہ تھے، ان کو امام نے کہا کہ یہ حق ہمارا تھا۔ اور ان جہلاء نے جان بوجھ کر یہ من گھڑت چیزیں ڈالی کہ وہ حدیث اس کو اٹھا کر کہاں پر فٹ کیا انہوں نے، کہ یہ تو امام نے سب کے بارے میں بول دیا، اب جو بھی جمعہ پڑھائے گا، اب جو بھی عیدین پڑھائے گا، وہ حق کے امام باقر اور حق کے امام سجاد کو غصب کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ یہ کس کے اوپر؟ شیعہ علماء کے اوپر ہی یہ ڈال دیا کہ اب آپ بھی نہیں پڑھا سکتے۔ اگر شیعہ عالم جمعہ پڑھائے گا، شیعہ عالم عیدین پڑھائے گا، تو کہتے ہیں تم نے حق کے امام سجاد غصب کیا۔ یہ ہیں گمراہ کن نظریات۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے معانی الاخبار میں کہا
کہ ہماری حدیث، ایک حدیث جمع کرنے والا، ایک حدیث سمجھنے والا 1000 حدیثوں کو صرف جمع کرنے سے بہتر ہے۔ ایک وہ جس نے 1000 حدیثیں جمع کی، ایک وہ جس نے ایک حدیث کو سمجھ لیا۔ امام نے کہا یہ فقیہ ہے، یہ فقیہ بنے گا۔ فقیہ بننے کے لیے حدیث کو سمجھنا ضروری ہے، حدیث کو پڑھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کتابیں پڑھ کے ممبر پہ آ جانا کمال نہیں ہے، کتاب میں سے نکالنا کیا مستند ہے، کیا ضعیف ہے، کون سا راوی مستند ہے، کون سا جو ہے وہ علم رجال کی اصطلاح سے کون سا راوی مردود ہے، کون سا راوی مجہول ہے، کون سا راوی شرط الخمیس میں آتا ہے، یہ دیکھنا، یہ محقق تحقیق کرتا ہے۔ اسی لیے تدبر، تفکر اور تعقل کا ہر امام نے ذکر کیا۔ پس آپ توجہ کریں، ان سامریوں کے جھانسے میں مت آئیں۔ عید الفطر کی اہمیت ہے، اپنی عید الفطر منائیں، عید الاضحیٰ منائیں، جس طرح ائمہ نے منائی، ہمارے امام نے منائی۔ عید اللہ کی عبادت کا دن ہے، عید اللہ کی بندگی کا دن ہے۔ عید الفطر، فطرت کے اوپر سے جو آپ نے روزے رکھے، پورے 30 دن ماہ رمضان میں روزے رکھے، انسان کی فطرت سے غبار اٹھا، طبیعت کا غبار ہٹا، غرائز کا غبار ہٹا، شہوتوں کا غبار ہٹا۔ اب جو فطرت پاکیزہ ہو گئی، اس کی فطرت کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے تحفتاً عید الفطر عطا کی ہے، انسان کی فطرت کی پاکیزگی کی وجہ سے، اسی لیے اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ فطرت سے فطر ہے، فطرت کی وجہ سے فطر کہتے ہیں۔ یہ عید فطرت ہے، یہ عید بندگی ہے، یہ بندگی کا روز ہے آئمہ کی نگاہ میں، آئمہ کی طرز پر منائیں۔ اب آپ یہ سارے مثلا کلچر دیکھ کر کے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں، سوئیاں کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو سمجھو اگر عید ہے تو یہ تو آپ کا کلچر ہے۔ امام مجتبیٰ کی طرح عید مناؤ، امام حسین کی طرح عید مناؤ، کربلا کے بعد امام سجاد کی طرح عید مناؤ، امام رضا کی طرح عید مناؤ۔ انہوں نے کب کون سا 10واں منایا؟ انہوں نے کہاں سے منایا؟ اور یہ آج جعلی حدیثیں چھاپنے کا کام کر کے تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، واٹس ایپ پہ چلانا اور سوشل میڈیا پہ چلانا جعلی حدیثیں امام کے نام سے۔ عوام اتنی سادی نہ بن جائے، یہ آج کی صفین کو سمجھو۔ اگر آج کی صفین نہیں سمجھے تو پھر کیا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ کرتے ہو کہ کاش ہم ہوتے، کیا کرتے؟ اگر بے شعور آج بھی، جو آج بے شعور ہے، اگر علی کے دور میں بھی بے شعور ہوتا تو اس وقت بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو نعرے لگانے والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ہوتے تو یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، تم اس وقت بھی ہوتے تو تم بھی علی کے اوپر تلوار لے کے کھڑے ہوتے اور کہتے مالک اشتر کو واپس بلاؤ صفین میں، کیونکہ بے شعوری دشمن ہے۔ شعور